اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ محبوب خدا نے اپنی زندگی کی آخری لمحات میں امت کے نام جو پیغام اور میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ میری امت کے لوگوں الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نماز وہی نماز ہے جو میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مومن کی معراج ہے، جو جنت کی چابی ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ نماز وہی ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور نماز رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر، تیروں کی بوچھار کے اندر، پتھراؤ کے اندر، دشمن کا اس وقت جو ہے بھوک اور پیاس کے اندر، تپتی ریت کے اندر، اور جو ہے مشکل حالات کے اندر لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی نماز کو نہ چھوڑا، اور امت کو پیغام دیا کہ نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اگر نماز چھوڑنے کی کوئی اجازت ہوتی، کربلا کے میدان کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو چھوڑ دیتے یا اس کے اندر تاخیر کر دیتے۔ اس سے پتہ چلا نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا اپنے او ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماتحت کون ہے؟ یہ جتنے بھی نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، یہ بھی ماتحت ہیں، بیوی بچے بھی ماتحت ہیں، اور جتنے بھی لوگ جیسے انسان کی جس شعبے کے اندر ذمہ داری ہے، جتنے بھی اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، اس کے متعلق جو ہے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولا عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر آپ کا انتقال ہوتا ہے، رحلت ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہیں، اسرائیل آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اجازت طلب کرنے کے بعد اندر آتے ہیں۔ اندر آنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، السلام کہتے ہیں، السلام علیکم، کہ اللہ کے محبوب زندگی میں پہلی مرتبہ سلام کیا ہے، اور زندگی میں یہ پہلا ہی موقع ہے کہ جس وقت اجازت لے کر گھر کے اندر آیا ہوں اور اجازت لے کر آپ کی روح قبض کروں گا۔ کائنات اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا، اگر وہ آنا چاہے لے آنا، اگر وہ رہنا چاہے اسے چھوڑ دینا۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اسرائیل، کیا تم بھی میری روح قبض کرے گا، میری جان نکالے گا؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ کے حکم سے میں آپ کی جان نکالوں گا۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست جبرائیل کی طرف دیکھا اور کہا، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اس پر جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج محبوب کا صدقہ ہے، آج محبوب کی دعاؤں کی برکت ہے، جس محبوب نے
दुनिया के अंदर आते हुए उम्मत की मगफरत की दुआएं की, गारों के अंदर आंसू बहाकर उम्मत की मगफरत की दुआएं की, ताइफ की बस्ती में पत्थर खाकर उम्मत की हिदायत के लिए दुआएं की। आज दुनिया से महबूब जा रहे हैं, आज भी उम्मत की खैर खाई की दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से पूछ रहे हैं। वगरना दुनिया के अंदर कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर जिना आम है, शराब आम है, खयानत आम है, झूठ आम है, गीबत आम है, धोखा आम है, और इसी अंदाज में जुल्म और सितम आम है। और जो है नमाजों से गफलत, रोज़े से गफलत, ज़कात से गफलत, और इसी अंदाज में हज से गफलत, इसी अंदाज में कुरान पाक की तिलावत से गफलत। दुनिया के अंदर कौन सा अमल है, कौन सा गुनाह है जो उम्मत के लोग कर नहीं रहे। यह तो महबूब की दुआओं का सदका है। अगर हमारे पीछे कमली वाले की दुआएं ना होती, आज हम में से कोई कुत्ता होता, कोई नाउजुबिल्लाह सुवर होता, कोई खिंजीर होता, कोई गधा होता। ये आज अल्लाह ने हमारे ऊपर फजलो करम किया हुआ है, आज हमारे ऊपर फजलो करम है, ये कमली वाले की दुआओं का सदका है। वगरना हर इंसान है ज़बान से गलत बोलता है, आँख से गलत देखता है, कानों से गलत सुनता है, अपने हाथों का, अपने वजूद का गलत इस्तेमाल करता है। यह जितनी भी हमारे ऊपर रहम व करम है, ये कमली वाले की दुआओं का नतीजा है, कमली वाले की उम्मत में पैदा होने की बरकत से है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से कहते हैं, ठीक है फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह के महबूब का जब इंतकाल होता है, वफ़ात होती है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद के अंदर आपका सर मुबारक था, यहाँ आपका सर मुबारक था, और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। इस अंदाज में आपका इंतकाल होता है, आपकी रहलत होती है। आपकी रहलत भी निराली है, आपकी विलादत भी निराली है, आपकी नबूवत भी निराली है, आपकी हिजरत भी निराली है, आपके असहाब भी निराले हैं, आपका मक्का और मदीना भी निराला है, आप पर नाज़िल होने वाला कुरान भी निराला है। अल्लाह ने आपको हर चीज़ अज़मत, मकाम और शान के साथ अता फरमाई है। आज महबूब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी आयशा के गोद के अंदर सर मुबारक है, और ज़बान पर आखिरी जुमला अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। इस अंदाज में सारी कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल करके दुनिया से आखिरत की तरफ जाते हैं। जब अल्लाह के महबूब की इंतकाल की खबर फैलती है, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा का मजमा है, और सहाबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा फरमाते हैं कि जिस वक़्त महबूब की रहलत होती है, मदीना के अंदर अंधेरा छा जाता है और सहाबा रोते हैं। सहाबा मस्जिद नबी के दरो दीवार के साथ लगकर रोते हैं, महबूब की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। एक सहाबी रसूल है, अपने खेतों के अंदर हल चला रहा था, किसी ने जाकर बताया, ऐ सहाबी आज तू खेतों के अंदर हल चला रहा है, तुझे पता नहीं है आज सारी कायनात के सरदार दुनिया से जा चुके हैं कि जिसका चेहरा, जिसका हुस्न जमाल देखकर हम चैन और सुकून हासिल किया करते हैं, आज हमारा आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए हैं। वो सहाबी जब ये बात सुनता है, अपनी आंखों के ऊपर उंगलियां रख लेता है और अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, अल्लाह अब इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कायनात का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं,
اس کے چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تھی، اب جب وہ دنیا سے چلے گیا ہماری آنکھیں کوئی کسی دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی، لہذا میری آنکھیں واپس لے لے۔ اللہ اس کی آنکھوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر ننگی تلوار لیتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ اگر کسی نے کہا اللہ کے محبوب دنیا سے جا چکے ہیں، 12 ربیع الاول کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے، کہا اگر کسی نے کہا اللہ کے محبوب دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی محبوب کے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، حبشے کا کالا بلال ہے، محبوب کے قدموں میں آ کر عظمتیں پائی اور مؤذن رسول بنا، بلکہ مؤذنین کا سردار بنا۔ مسجد نبوی کے لیے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں بلال غشی کھاتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر پوچھا بلال یہ بے ہوش ہونا کیسا؟ کہا کہ جب بھی میں اذان پڑھتا تھا سامنے منبر رسول پر اللہ کے محبوب کے چہرے پر میری نگاہ پڑتی تھی، آج محبوب دنیا سے جا چکے ہیں، میری نگاہ محبوب کے چہرے پر نہ پڑی، میں محبوب کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ یہ صحابہ کی یہ حالت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنے والا تھا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ ان کی پوجا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے، اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہر بندے کو موت ہے، آج اللہ کے محبوب دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بات کہی فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اللہ کا جو نبی اور رسول ہوتا ہے، جس جگہ اس کا انتقال ہوتا ہے وہی جگہ اس کے لیے قبر بنتی ہے۔ لہذا حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ کو وہاں ہی جو ہے دفن کرنا تھا، لہذا آپ کا جنازہ ہماری طرح تو نہیں، آپ تو افضل البشر ہیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ تو عرفہ و اعلیٰ ہے، میں اور آپ تھوکتے ہیں، ہمارے تھوک سے بو آتی ہے، محبوب تھوکتے تھے خوشبوئیں آتی تھی، محبوب لعاب نکالتے تھے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، ایڑی کا درد ختم ہو جاتا ہے، علی کی آنکھوں پہ لگاتے تھے، علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، جابر کی ہنڈیا کے اندر لعاب دہن ڈالتے ہیں، کئی صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا پھر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ میرے اور آپ جیسا کوئی اپنا تھوک سالن کے اندر ڈال دے، کوئی کھانا کھانا پسند نہیں کرتا۔ محبوب کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، افضل البشر آپ کو بنایا، سید البشر آپ کو بنایا۔ اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے، غسل کفن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے وہاں چھوڑ کے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ اپنی خصوصی رحمتیں میرے اوپر نازل کرے گا۔ یہ محبوب کیا جنازہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے میرا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا، اس کے بعد آسمانوں کے فرشتے وہ آ کر میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد اہل بیت کے لوگ آئیں گے، مرد آئیں گے، عورت آئیں گے، بچے آئیں گے، وہ باری باری آ کر میری جو ہے میت پر جو ہے میرے وہاں جو ہے حجرہ عائشہ کے اندر آ کر جو ہے میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدھ والے دن، پیر والے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر محبوب کا انتقال ہوتا ہے۔
اور بدھ والے دن آپ کو جو ہے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے۔ جب محبوب خدا کو قبر کے اندر اتار رہے تھے، اہل بیت کے لوگ انہوں نے غسل دیا، اہل بیت کے لوگ انہوں نے کفن پہنایا، اہل بیت کے لوگ انہوں نے قبر کھودی، اہل بیت کے لوگ جنہوں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا جب محبوب کو قبر کے اندر اتار رہے تھے۔ ایک صحابی شعبہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق رسول کے اندر عجیب ہی کام کرتے ہیں، اپنی انگوٹھی اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد قبر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ ابھی قبر مبارک کو بند نہیں کیا گیا، اس پر حضرت علی سے کہا، علی میری انگوٹھی اس کے اندر گر گئی ہے، یہ تو بہانہ تھا، گر گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی تو قبر کو بند نہیں کیا، آپ جو ہے اپنی انگوٹھی اٹھا لیں۔ شعبہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر نیچے اترتے ہیں۔ محبوب کو لحد کے اندر اتارا گیا تھا اور وہ صحابی محبوب کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور محبوب کو بوسے دیتے ہیں اور داڑے مار کر روتے ہیں اور کہا، یہ تو میرا بہانہ تھا انگوٹھی والا، اصل میں محبوب خدا کو چہرے کو بوسہ دینا چاہتا تھا، اپنے جسم کو محبوب کے ساتھ لگانا چاہتا تھا۔ محبوب خدا کے ہاتھ کے ساتھ اگر آٹا لگتا ہے، روٹی لگتی ہے، تندور کے اندر لگائی جاتی ہے، وہ روٹی پکتی نہیں ہے۔ جس انسان کے ساتھ محبوب خدا کا وجود اقدس لگ جاتا ہے، اس کو جہنم تو کیا، جہنم کا دھواں بھی اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا محبوب کے ساتھ والہانہ عشق کا عجیب ہی انداز تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر جو ہے دفن کر دیا گیا، آپ کا روضہ وہاں بنا دیا گیا، قبر مبارک وہاں بنا دی گئی، اور اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ، جس تاریخ کے اندر مسجد نبوی کا ماحول تو یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی جماعت داڑے مار کر رو رہے تھے۔ فاروق اعظم ہاتھ کے اندر تلوار نکالتے ہیں، اگر کسی نے کہا محبوب کا انتقال ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ صحابہ رو رہے ہیں، ازواج المطہرات پریشان ہے، اہل بیت کا گھرانہ پریشان ہے کہ ساری کائنات کے سردار دنیا کو چھوڑ کر انتقال کر کے چلے گئے۔ آج امت کے لوگ 1400 سال کے بعد، آج امت کے لوگ 1400 سال کے بعد اپنے گریبان کے اندر ذرا جانگ کر دیکھے ہم نے کیسی خوشیاں منائی، کیسے جشن منائے، کیسے جو ہے عجیب ہی انداز اپنائے۔ کس بات کی خوشی ہے؟ خوشی تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک پیغمبر کی ایک ایک سنت کو اپنا کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے۔ ایک دو دن غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نہ خوشی جو ہے شریعت کے مطابق ہے، نہ غمی شریعت کے مطابق ہے، نہ صبح شریعت کے مطابق ہے، نہ شام شریعت کے مطابق ہے۔ وہ محبوب جس نے آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج کتنی نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کون کرے گا، یہ کون بتائے گا؟ آج امت کے اندر فساد برپا ہو گیا، امت کے اندر تفرقے پیدا ہو گئے۔ آج امت کے لوگ محبوب کے طریقے کو بھول گئے۔ ایک طرف 12 ربیع الاول کا ماحول مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ پریشان ہے، دوسری طرف 1400 سال کے بعد ہمارے بازاروں کے اندر جشن منائے جا رہے ہیں، بے حیائی کے ساتھ ڈانس کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کوئی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ محبت کا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن و سنت یہ نہیں بتا رہا کہ یوں صحابہ نے اگر ایسے ہی جشن منانا کوئی شریعت کا حصہ ہوتا، آپ کی رحلت کے بعد ابو بکر جو ہے جشن مناتے، خلیفۃ المسلمین بنے، فاروق اعظم مناتے، عثمان و عمر اور عشرہ مبشرہ صحابہ مناتے، کسی نے یہ کام نہیں کیے۔ پیغمبر کی رحلت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے گی۔ یہاں پیغام دیا گیا،
وہ ساری کائنات کے سردار پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائیں، انبیاء کی جماعت کو جس کی وجہ سے بھیجا گیا، قرآن پاک اور آسمانی کتابوں کو جس محبوب کے صدقے سے بھیجا گیا، زمینوں کو جس کے لیے بنایا گیا، آسمانوں کو جس کے لیے بنایا گیا، پوری کائنات کے نظام کو جس ہستی کے لیے بنایا گیا، اس ہستی کو دنیا کے اندر وجہ کائنات بنا کر بھیجا گیا۔ اگر وہ محبوب نہ آتے دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ محبوب پیغمبر مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج ملا۔ اس کے بعد 53 سال کی عمر میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد 63 سالہ زندگی پوری کرنے کے بعد وہ محبوب پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ جب جس کے لیے سب کچھ کیا گیا، جب وہ نہ رہے تو میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا، اس لیے اس کو اور فکر کرنے کی یہ بات ہے۔ زندگی کے سال ہا سال گزر گئے غفلت کے اندر، زندگی کے سال ہا سال کی نمازیں چھوٹ گئی، قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ گئی، ارکان اسلام چھوٹ گئی ہے، اور ہمارے سر پر چوں تک نہیں رینگتی۔ ارے بھائی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کیسی تجارت ہے، وہ کیسی دکانداری ہے، وہ کیسا بزنس ہے، وہ کیسی ملازمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے سے ہمیں روکتی ہے۔ ٹھکرا دو ایسی تجارت کو، ٹھکرا دو ایسی ملازمت کو، ٹھکرا دو ایسے عہدے کو، ایسی وزارت اور بادشاہت کو جس کے پیچھے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔